ابھی میں کار سے آ رہا تھا، رات میں ہم لوگ واپس کار سے جائیں گے. کبھی رات میں کار جنگل سے آپ کی کار گزر رہی ہو اور اچانک آپ کار کی لائٹ بند کر دیں اور چاروں طرف کھپ اندھیرا ہو اور سوچو اس اندھیرے سے خطرناک اندھیرا قبر کا اندھیرا ہوگا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سرائے محی الدین پور کی اس مسجد میں پچھلے کئی سالوں سے اس سالانہ پروگرام میں شرکت کا موقع اللہ کی توفیق سے مل رہا ہے، اور ہر بار تھوڑی آنے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے امام صاحب ہم سے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے یہاں کے بچے اپنا پرفارمنس، اپنی تقریر، اپنی نظم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اور ہر بار میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں. آج میرا ارادہ ٹرین سے آنے کا تھا، پہلے پہنچنے کا تھا، لیکن واپسی کی چونکہ آج کل کوہرے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، واپسی کی ساری ٹرینیں بہت زیادہ تاخیر سے تھیں، تو مجبوراً پھر مجھے کار سے آنے کی ترتیب بنانی پڑی، اور اس لیے تھوڑی سی آنے میں تاخیر بھی ہوئی. میرے بھائیوں، اس طریقے کی دینی مجلس فتنوں کے اس دور میں، مادیت کے اس دور میں، جب ہر انسان دنیا کا ہر کام اپنے دنیاوی نفع اور نقصان کے حساب سے کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے اگر میٹھا بول رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے عام طور سے. اس مادیت کے دور میں
اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر کے اپنا وقت نکال کر کے ہم قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ حدیث یہاں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم، اپنے دین کی سمجھ سب کو نہیں دیتا ہے۔ یہاں آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر کے جو دین کی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے ہم سب کے اوپر، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کے لیے اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 29ویں پارے کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا اور ہماری موت کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا اور کیوں اللہ نے موت کا نظام کیوں رکھا ہے۔ آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا 29واں پارہ سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور جس نے پیدا کیا زندگی کو۔ یہ قابل غور نقطہ ہے۔ موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، ہماری زندگی کا ختم ہو جانا، ہمارا ایکسپائر ہو جانا، یہ موت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، موت بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی ایک چیز ہے۔ اور اس کو اور کلیئر طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ اے جنتیوں ادھر آؤ، اے جہنمیوں ادھر آؤ، دیکھو موت کو لایا جائے گا۔ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پہ چھری چلا دی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ یا اہل الجنت خلود لا موت، یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں دیکھ لو اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب تمہیں جنت میں موت نہیں آئے گی، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور جہنم کی جو سزائیں ہیں اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ ابدی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے ہم نے تمہاری پیدائش کی، اس لیے ہم نے تم کو پیدا کیا، اس لیے ہم نے حیات و موت کا یہ نظام بنایا۔ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون تم میں بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ بھی قابل غور چیز ہے۔ اللہ کیا کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین سے یہ منقول ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اخلصہ و اسوبہ، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو خالص ہو، پیور ہو اور صحیح ہو۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں کسی اور کو شریک نہ کیا گیا ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، اور اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس عمل کے اوپر شریعت کی مہر لگی ہو، جس پر قرآن و سنت کی مہر لگی ہو۔ اور یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو سورہ کہف کی آخری 2 آیت میں اللہ نے فرمائی کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ 2 کام کر لے۔ پہلا کام یہ کرے کہ جو عمل کرے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ یہاں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں، جیسے چاہے ویسے زندگی گزار لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہمارے اوپر۔
دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شو روم میں، بڑی بڑی دکانوں میں کیمرے لگے ہیں. کیوں لگے ہیں بھائی؟ ان کیمروں کا نام ہی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، ان کیمروں کا نام ہے سیکیورٹی کیمرہ. وہ کیمرے دنیا والوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ صاحب یہ کیمرہ لگا ہے، یا کرائم نہیں کر سکتے، یا جرم نہیں کرو گے تو پکڑ میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سرویلانس سسٹم ہمارے اوپر بٹھایا ہے، اور یہ جو سرویلانس سسٹم اللہ نے بٹھایا ہے یہ اللہ کا بٹھایا ہوا ہے. اس میں کبھی کوئی خرابی آنے والی، دنیا کے کیمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کا سیکورٹی سسٹم خراب ہو سکتا ہے، دنیا کے کیمروں کی ریکارڈنگ برباد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ریکارڈنگ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. میرے بندو، تم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہو، ایک ایک لفظ اللہ کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جا رہا ہے. ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ کھل جائے گی میرے بھائی. وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا. قیامت کے دن جب بندوں کی کتاب رکھی جائے گی، جب ان کا نام اعمال رکھا جائے گا، اور جو مجرم لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے ڈر جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس کتاب کے اندر، اس نام اعمال کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ریکارڈ کر لیا گیا، اور بڑے سے بڑا عمل بھی ریکارڈ کر لیا گیا. یہ اللہ کا ریکارڈنگ سسٹم ہے میرے بھائی. اور یہ جو ریکارڈنگ سسٹم ہے، اس میں صرف ہماری کرتوت ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے، اس میں اللہ نے کچھ گواہوں کو بھی بنایا ہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہم انکار کر دیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ عمل ہم نے نہیں کیا، تو اللہ نے کچھ گواہ بھی رکھے ہیں. وہ گواہ کون سے ہیں؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور تمہارے بدن کے چمڑے، تمہاری اسکن تمہارے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. اور انسان کہے گا کہ اے میری چمڑی، اے میرے بدن کی توچا، اے میری اسکن، تو کیسے بولنے لگی، تو کیسے گواہی دینے لگی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرویلانس سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے بدن کا چمڑا، ہماری آنکھیں، ہمارے کان تو گواہی دیں گے ہی دیں گے، یہ زمین بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین بولے گی، زمین بتائے گی. جس زمین پر ہم نے نیکی کے کام کیے، جس زمین پر ہم نے پاپ کیے، وہ زمین، وہ دھرتی بولے گی، وہ زمین گواہی دے گی میرے بھائی. آج انسان دنیا میں اپنی امیج کو بنانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے. ہمارا نوجوان اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے فوٹوز ڈالتا، ہماری بہنیں اپنی تصویریں ڈالتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا، مجھے کتنے لوگوں نے پسند کیا، میری پوسٹ پر کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا. کاش کہ ہمیں اس بات کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہمیں کتنا لائک کر رہا ہے، ہماری کون سی ایکٹیویٹی، ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں میرے بھائی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال کو، ہمارے زندگی بھر کے کچے چٹھے کو ہماری گردنوں میں لٹکا دے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیں گے ہم، اور ہم کہیں گے
اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے آج دوسرے تیرا حساب نہیں لیں گے، آج یہ تیری کتاب ہے، یہ تیری زندگی بھر کا کچا چٹھا ہے، تو خود پڑھ لے، تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اس زندگی میں یہ سوچ کر کے زندگی نہ گزارے کہ ہمیں 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا سسٹم بنایا ہے، اور وہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا نام لے کر کے 5 چیزوں کی جانکاری صرف ہم کو ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے، رحم مادر میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور انسان کل کیا کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور انسان کہاں مرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو۔ بھئی انسان عام طور سے یہی نہ سوچتا ہے کہ ہم سرائے محی الدین پور کے، شاہ گنج کے، جون پور کے رہنے والے، تو ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر، کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی۔ انسان کس حال میں مرے گا نہیں گارنٹی کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ کوئی گناہ کرنے کے ٹائم انسان کو سوچنا چاہیے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث العبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی تھی۔ اب سوچو اگر ہم کوئی گناہ کرتے وقت، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا، کوئی نافرمانی والا، کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے اللہ نہ کرے اگر ہماری موت ہو جائے میرے بھائی، تو قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اسی حال میں اٹھیں گے۔ اسی لیے جو انسان حج کے احرام کی حالت میں انتقال کر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اسی حال میں، اسی احرام کے کپڑے میں اس کو دفنایا جائے گا، اس کو الگ سے کفن نہیں پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن احرام کی حالت میں، حج کا احرام اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے جو مرا تھا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہاں پر بھی وہ تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اسی حال میں وہ اٹھے گا۔ تو موت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی۔ اب یہ موت کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ آل عمران کی بس ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جتنے لوگوں کے اندر جان ہے سب کو بے جان ہونا ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی ایک ذات ہے اللہ کی ذات جو باقی رہے گی۔ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، تو اللہ اپنے محبوب بندوں، اپنے سب سے چنے ہوئے بندوں، اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو اللہ موت سے چھٹکارا دے دیتا، مگر نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر، جانتے ہو سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے لا ينبغی لأحد، جو حکومت کسی اور کو نہ ملے، مجھے ایسی طاقت دے جو کسی اور کو نہ ملے، اور اللہ نے ویسی طاقت دی ان کو۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، 1 مہینے کا سفر وہ صبح سے شام تک کر لیتے تھے، بڑے بڑے جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ان کے حکم سے بڑے بڑے قلعے بنا دیتے تھے، پل بھر میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں وہ پورے قلعے بنا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے موت، ایک نبی کی موت بھی کیسے رکھی۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں، اور جنات کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، جنات کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دے رہے ہیں، ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، اور اسی حالت میں سلیمان کی موت کا ٹائم آ گیا۔ سلیمان اپنی چھڑی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی روح کے قبضے عنصری سے پرواز کر گئی، اور جنات ابھی تک یہ اس غلط فہمی میں پڑے ہیں، ہمارا باس تو کھڑا ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، اور باس تو ہمیں انسٹرکشن دے کر کھڑا ہوا ہے۔ جنات اپنے کام میں لگے ہوئے،
جب حضرت سلیمان کی اس چھڑی کو دیمک نے کھا کر کے ختم کیا اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جب زمین پر آئی، تب جنات کو پتہ لگا کہ ہاں غیب کا علم تو ہم کو بھی نہیں ہے، سلیمان کو کب موت آئی ہم کو بھی نہیں پتہ چلا۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، نبیوں کو بھی موت آئی۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اللہ اپنے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے دوچار نہ کرتا، مگر یہ موت تو آپ کے اوپر بھی طاری ہوئی۔ صرف موت نہیں آئی، موت کی سختیاں، موت کی سکرات۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی موت کا منظر دیکھنے کے پہلے میں بہت ناپسند کرتی تھی، اگر کسی کے اوپر آخری ٹائم میں موت کی سختیوں کو دیکھتی تھی میں اچھا نہیں سمجھتی تھی، مگر اپنے نبی کے آخری وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر سکرات موت، موت کے ٹائم کی سختیاں اپنے نبی کے اوپر میں نے دیکھی۔ اللہ کے نبی آخری ٹائم میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، پروردگار سکرات موت پر میری مدد فرما۔ کبھی موقع ملے آپ کو اپنے سوشل میڈیا اور تمام یہ دنیا کے غیر ضروری کاموں سے، تو کبھی اللہ کے پیارے نبی کی وفات کا چیپٹر آپ کسی سیرت کی کتاب میں سے کھول کے دیکھ لیجئے، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے میرے بھائی۔ اس نبی کا سفر آخرت کیسا تھا، اس نبی نے آخری ٹائم اپنی امت کو کیا نصیحتیں کی تھی، پورا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے جس پر بڑے توجہ سے پڑھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے دوچار کیا۔ صحابہ کرام روتے رہ گئے، بلکتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے۔ نبی کی لاڈلی، نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ روتی رہ گئی، مگر اللہ کا قانون اپنے نبی کے لیے بھی قانون رہا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اے میرے بندو اس موت کے اوپر تم یہ نہ سمجھ لینا کہ بات ختم ہو گئی، جو دنیا میں کر لیا کام ختم ہو گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ تم نے کامیابی کس کو سمجھا؟ تم نے حکومت کو کامیابی سمجھا، تم نے دولت کو کامیابی سمجھا، تم نے طاقت کو کامیابی سمجھا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ ورنہ حکومت کیا فرعون کے پاس نہیں تھی؟ دولت کیا قارون کے پاس نہیں تھی؟ طاقت کیا فرعون کے پاس نہیں تھی؟ طاقت، دولت، حکومت یہ کامیابی کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جہنم سے انسان بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو بے وفا ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے۔ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی؟ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انسان زمینیں خریدتا ہے، پراپرٹی خریدتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، حلال حرام ایک کر دیتا ہے، جائز ناجائز ایک کر دیتا ہے، اور جس دن موت آتی ہے ساری پراپرٹی دوسروں کی ہوگی، سارا بینک بیلنس دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ بچے، انسان کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بیوی ہوتی ہے، وہ 2-4 دن آنسو بہاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کون ہمارا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان صرف اپنی موت پر غور کرے، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رنگینی بھول جائے گا میرے بھائی۔ یہ موت، اگر اس موت کو غور سے دیکھو تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے۔ بھائی باپ بیٹے کو باپ بہت پسند ہے، بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر کیا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، باپ مرا نہیں، اس کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھو انسان کل تک جو بیچارہ باتھ روم میں جا کر کے گھنٹوں نہایا کرتا تھا، سردی میں گیزر چالو کرتا تھا، گرمی میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا، شیمپو الگ تھا، فیس واش الگ تھا، صابن الگ تھا، باڈی واش الگ تھا، آج کیا ہے میرے بھائی؟ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بتانے والا نہیں کہ یہ تیرے لیے ٹھنڈا پانی ہے کہ گرم پانی ہے۔ دوسروں کے سہارے آج وہ بیچارہ، اس کے کپڑے دوسرے اتار رہے، وہ اس لائق نہیں اپنے کپڑوں کو، کینچی سے اس کی آستین کو کاٹا جا رہا۔ اللہ اکبر،
کبھی کسی مردے کو نہلانے کا منظر دیکھ لو میرے بھائی، انسان کی بے بسی دیکھو. کل کا کروڑ پتی، کل کا ارب پتی، کل کا منسٹر، کل کا وزیر آج اتنا بے بس ہے، اس کی آستین کو کینچی سے کاٹ کے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. جس نے دنیا میں کبھی کسی کے سامنے ننگا نہ ہوا، کسی کے سامنے کپڑا نہ اتارا، آج دوسروں کے سامنے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے، اس کو دوسرے نہلا رہے ہیں. آج کہاں گیا تیرا برانڈڈ شیمپو، کہاں گیا تیرا برانڈڈ صابن، کہاں گیا تیرا وہ باڈی واش، کہاں گیا؟ آج تو کچھ نہیں بول سکتا. آج جیسے نہلایا جائے گا تجھے نہانا ہوگا، اور نہانے کے بعد کفن کی وہ سفید چادریں، وہ سوتی چادریں، اسی میں تجھے کفنایا جائے گا. دنیا میں تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، مگر آج اللہ نے یہ جو شریعت کا نظام بنایا ہے، کفن کا وہی کپڑا جو غریبوں کو ہے، وہی امیروں کا کپڑا، اسی سفید کپڑے میں آپ کو کفنایا جائے گا. اور یہ کفن کا کپڑا بغیر سلا کپڑا ہے، اس میں کوئی پاکٹ نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے تیری اوقات کیا ہے، تو بغیر سلے کپڑے میں چند کپڑوں میں تجھے کفنایا جا رہا ہے. اور کفنا کر کے 4 لوگوں کے کندھے پہ جنازے کی شکل میں قبرستان جا رہا ہے. اور قبرستان جب جاتا ہے، مٹی دے کر کے لوگ ایسے ہاتھ جھاڑتے ہیں. یہ ایسے ہاتھ جھاڑنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بس یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آپ اور آپ کے اعمال جانے. بیٹا بہت محبت کرتا تھا باپ سے، بیوی بہت محبت کرتی تھی شوہر سے، باپ بہت محبت کرتا تھا اولاد سے. اس قبر کی تاریکی میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. دنیا میں کر دیں اور چاروں طرف گھپ اندھیرا ہو، اور سوچو اس اندھیرے سے خطرناک اندھیرا قبر کا اندھیرا ہوگا میرے بھائی. وہاں کون ہمیں بچائے گا؟ وہاں کون ہمیں لائٹ دے گا؟ وہاں کون ہمیں روشنی دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے الصلاۃ نور، نماز آپ کی قبر میں روشنی کا کام کرے گی. الصدقۃ برہان، وہاں صدقہ آپ کے کام آئے گا. والصبر ضیاء، اللہ کے دین پر آپ نے صبر کیا ہوگا، جمے رہیں گے، وہاں روشنی کا کام کرے گا. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے جیسے ہی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفنا کر کے لوگ جانے لگتے ہیں، فوراً 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. ایک فرشتے کا نام منکر، ایک فرشتے کا نام نکیر. اور آج عجیب بات یہ ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اس طریقے کی حدیثوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کہتے صاحب یہ قبر کا معاملہ یہ سب بکواس ہے. غیر مسلم تو اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتا ہے، پارسی تو اپنے مردوں کو چلکووں کو کھلا دیتے ہیں، اور کوئی فلائٹ میں کریش ہو کر کے اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی باڈی کو سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہے. یہ قبر کا عذاب اس کو کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے جہاں موت کا ذکر کیا نا، اس کے پہلے کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے، جو اللہ آل مائٹی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، تو اس کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے. کیا تیری اوقات تھی کہ تو منی کے حقیر سے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بن جائے؟ جو اللہ تجھے ایک حقیر قطرے کے پانی سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے. فلائٹ میں تیری باڈی کریش ہو جائے اور سمندر کی مچھلیاں تیرے جسم کے ریشے ریشوں کو کھا جائیں، وہ اللہ تیری پوری باڈی کو کلٹ کر کے تجھے عذاب قبر دے سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہاں عذاب قبر آیا ہے؟ آیا ہے نا، آیا ہے. ذرا قرآن کو غور سے تو پڑھ. اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، یہ جو بٹوارہ کیا جاتا ہے، قرآن میں ملے گا تو مانیں گے، حدیث میں ملے گا تو نہیں مانیں گے، یہ بٹوارہ غلط ہے. شریعت قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا 5 ٹائم کی نماز پڑھو. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 4 پڑھنا ہے، عصر میں 4 پڑھنا ہے، مغرب میں 3 پڑھنا ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن کہتا ہے ورکعوا، رکوع کرو. رکوع میں آپ کی پیٹھ کیسی ہو، آپ کا ہاتھ کیسا ہو، پورے قرآن میں کہیں لا کے دکھا دو، نہیں ملے گا آپ کو. تو قرآن صرف قرآن کے ذریعے آپ شریعت کو سمجھنا چاہتے نہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے صاحب قرآن کو اتارا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا مشن تھا قرآن کو پڑھنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن و حدیث کی تعلیم دینا. اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی سنت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی. اور جن لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے. ارے جب اللہ کے پیارے نبی نماز میں دعائیں کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو بات ختم. میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بس یہی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کے بعد آپ سوال اٹھا رہے ہیں قرآن میں دکھاؤ.
تو آئیے ہم قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کی آل و اولاد کو، فرعون کے چیلوں اور چمچوں کو بہت بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو صبح شام آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اور بڑے عذاب میں ڈال دوں۔ یہ کون سا عذاب ہے جو آل فرعون کو صبح شام دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی قبر کا عذاب ہے، یہ وہی قبر کا عذاب ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولو، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان کے اندر ڈبا کر کے مار دیا۔ اغرقوا، ان کو ڈبا کر کے مار دیا۔ فادخلوا نارا، اس کے بعد وہ آگ میں ڈالے گئے۔ کون سی آگ میں ڈالے گئے؟ یہی قبر کے عذاب میں ڈالے گئے۔ تو قبر کا عذاب قرآن سے بھی ثابت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں نعمتیں بھی ملیں گی۔ جیسا انسان کا عمل ہوگا، جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا، عذاب کے لائق ہوگا تو عذاب ملے گا، نعمت کے لائق ہوگا تو نعمت ملے گی۔ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے اور نعیم قبر کا بھی ثبوت ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو دبوچے گی۔ ان للقبر زقتتن، قبر انسان کو دبوچے گی، نیک کو بھی دبوچے گی، برے کو بھی دبوچے گی۔ دبوچنے کا مطلب ہے کسی کو کس کے پکڑ لینا۔ قبر انسان کو کس کے پکڑ لے گی، دبوچ لے گی۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی بچتا اس عذاب اس قبر کے دبوچنے سے، اگر کوئی بچتا تو سعد ابن معاذ بچتے، مگر وہ بھی نہیں بچے۔ یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ میرے نوجوانوں کبھی موقع ملے تو سعد بن معاذ کی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں پڑھا کرو۔ نہیں پڑھتے ہمیں نہیں موقع ہے، ہمارے ہیروز تو کچھ اور ہیں۔ کسی نے کسی کرکٹر کو ہیرو بنایا، کسی نے بالی ووڈ کے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ جو ہمارے اصل ہیروز تھے ان کے بارے میں تو آج ہمیں کوئی نالج ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بچے قابل تعریف ہیں، یہ ہمارے امام صاحب کی محنت قابل تعریف ہے۔ کم سے کم یہ بچے کل جوان ہوں گے، دین کی موٹی موٹی باتیں ان کو معلوم ہوگی۔ آج ہماری نوجوان نسل کا یہ عالم ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں موٹے موٹے سوالات کر لیں، 100 میں 90 لوگ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی باتیں، بیسک باتیں آپ پوچھ لیں، 100 میں 90 لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہماری قوم کا دینی نالج کا معیار اس حد تک گر چکا ہے میرے بھائی۔ اور لڑکیوں کا معاملہ تو اللہ خیر کرے، ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ تو اور برا ہے۔ ایک زمانے تک علماء کے فتوے رہے کہ صاحب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، عورتوں کا مسجد میں جانا حرام ہے۔ ابھی بھی وہ رواج چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اب دھیرے دھیرے بندھن کھل رہا ہے، اب کہیں کہیں سے چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی کہ نہیں، اب جو ہے حالات بدل گئے، اب عورتوں کو مسجد میں جانے دینا چاہیے، اب آواز آ رہی ہے، مگر اب بہت دیر کر دی مہربان یار، بہت دیر کر دی۔ بنارس سے میں کار سے آ رہا تھا، راستے میں بنارس کے کئی مال، بڑے بڑے مال پڑے تھے، آج سنڈے کا دن تھا، آپ یقین جانیں کئی بائکیں میری نظر سے ایسی گزری، پیچھے برقع نشین خاتون بیٹھی ہے، پیچھے مسلمان لڑکی بیٹھی ہے، اور آگے جو مرد بیٹھا ہے اس کے ہاتھ کا بدا ہوا کلاوہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ اس قوم کے حالات ہیں۔ اس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بے حیائی اور بدکاری کے گڈھے میں ڈوبی ہے۔ اس قوم کی کتنی بیٹیاں، اس قوم کی کتنی بہنیں آج محبت اور پیار کے جال میں اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کی دلدل میں پھنس رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، آنے والے 20 سالوں کے بعد ہو سکتا ہے نام کہ ہم مسلمان رہیں، لیکن مانسک طور پر، مینٹل طور پر اور ذہنی طور پر ہماری اکثریت، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے ہمیں، مرتد ہو جائے گی میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا۔ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ سعد ابن معاذ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی، جب ان کا انتقال ہوا، نبی نے فرمایا کہ آج میرے اس صحابی کا انتقال ہوا ہے جس کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل پڑا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک معصوم بچے کا جنازہ آیا،
ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے، لو نجا من زقۃ القبر احد لنجا ھذا الصبی، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو یہ معصوم بچہ بچ جاتا، مگر اس بچے کو بھی قبر دبوچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ قبر سب کو دبوچے گی، قبر میں سوالات ہوں گے، منکر نکیر 3 سوال کریں گے، پورا دین نہیں پوچھیں گے، صرف 3، اور یہی 3 سوال اسلام کی بنیاد ہے۔ ان تینوں سوالوں کو جس نے نہیں سمجھا اس نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اس لیے بعض علماء نے ان تینوں سوالوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ قبر کے 3 سوالوں پر پوری کتاب، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی مشہور کتاب ہے۔ قبر کے ان تینوں سوالوں پر علماء نے بڑی مارکۃ العرا کتابیں لکھی ہیں۔ من ربک کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے نبی کو نہیں پہچانا اور اپنے دین کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس نے کچھ نہیں جانا۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ جب فرشتہ پوچھے گا وما یدری کا، مومن جب صحیح جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدری کا، تجھے پتہ کیسے چلا؟ تو بندہ کہے گا، مومن کہے گا، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کے دین کو پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ سائنس کا علم حاصل کریں، ہم منع نہیں کرتے، ترغیب دیتے ہیں۔ آپ انجینئر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ میتھمیٹکس کے ماہر بنیں، سائنس کے ماہر بنیں، ہسٹری کے ماہر بنیں، مگر یاد رکھیں ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو قرآن و سنت میں ہی ملے گا۔ اس لیے اپنے علماء کو حقیر جاننا بند کر دیں، ان تینوں سوالوں کا جواب تو علماء ہی بتائیں گے آپ کو، قرآن و سنت ہی کے اندر آپ کو ان تینوں سوالوں کا جواب ملے گا۔ وہ بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اس لیے مجھے پتہ لگا، اور جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، جو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ دین کا علم حاصل کیا، نہ تو نے تلاوت کی، نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے علماء کی رہنمائی حاصل کی، نہ تو نے جانا نہ جاننے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچنا چاہیے، قبر کے عذاب کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، مگر ہائے افسوس آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ ابھی بنارس میں پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ایک واقعہ شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بھی بات آئی ہو کہ 5-6 سال کی بچی، اس کے مرنے کے بعد اس کو قبر سے ایک شرابی نے شراب کے نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے اس کی لاش کو قبر سے نکالا، اور پھر اس حالت میں اس بچی کی لاش پائی گئی کہ وہ اس کے بغل میں سو رہا تھا۔ اب اللہ جانے اس نے لاش کے ساتھ کیا کیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا آیا، وہاں تک کہ میں نے نیوز نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں۔ وہ قبر جہاں صحابہ کرام جس قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے تھے، عثمان غنی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور کہتے تھے، لوگ پوچھتے تھے اے عثمان آپ قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو عثمان غنی کہا کرتے تھے ان القبر اول من منازل الاخرہ، میں نے اپنے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ یہ وہی قبر تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل تھے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ رونے لگے، اتنا روئے حتیٰ بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، اور آپ نے صحابہ سے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، کروڑ پتی، اربوں پتی اور محلوں کے مالک کو بھی اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے۔ اس قبر کے بارے میں ہم سوچیں، اس قبر کے عذاب سے بچنے کے بارے میں ہم سوچیں، اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے نا، اس میں 1 منٹ کا بھی ایکسٹینشن نہیں ملے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بچہ فیل ہو گیا، چلو 1 سال اور کوشش کر لو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان کسی چیز میں فیل ہو گیا، چلو 1 کوشش اور کر لو، مگر ہمیں اور آپ کو ایک ہی موقع ملے گا، سیکنڈ موقع نہیں ملے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب تیری موت کا ٹائم آتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک بار اور تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے۔
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ساری غلطیوں کو سدھار لوں گا، اے اللہ اب تو نے ایک موقع اور دے دیا، میں نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ کہے گا نہیں، ایک چانس ملے گا تجھے، اور وہ مل چکا، اب آج تجھے دوسرا چانس ملنے والا نہیں۔ میرے بندے تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ہم تجھے ایک چانس اور دیں گے، ہمیں پتا ہے تو پھر وہی حرکت کرے گا۔ تو تجھے جو چانس ملنا تھا مل گیا، اب تجھے دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک تصور ہے نا، ابھی راستے میں ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک جملہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ فلانے کی موت بے موت مر گیا، وہ بولتے ہیں نا ایسا بے موت مر گیا، غلط، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی بے موت نہیں مرتا ہے، موت اپنے ٹائم پر آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے بے موت مر گیا، کوئی بے موت تھوڑی مرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے جس نے سوسائڈ کر لیا اس کی آتما بھٹکتی ہے، اس کی روح بھٹکتی ہے، یہ بکواس باتیں ہیں۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں نے اور سیریلوں نے یہ تصور پیدا کیا کہ بھائی خودکشی کرنے والے اور سوسائڈ کرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ روح نہیں بھٹک سکتی میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روح کے لیے ایک الگ جگہ رکھی ہے اور برے لوگوں کی روح کے لیے ایک الگ جگہ رکھی ہے۔ نیک لوگوں کی روح کہاں جائے گی؟ علیون میں جائے گی، اور برے لوگوں کی روح کہاں جائے گی؟ سجین میں جائے گی۔ اور یہ جو دنیا ہے جہاں روح کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا، اس دنیا کا نام عالم برزخ ہے۔ برزخ میس بیریئر۔ برزخ کا مطلب دو چیزوں کے بیچ میں جو آڑ ہوتی ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو بیریئر کہا جاتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں وہ بیریئر ہے۔ جو عالم برزخ میں ہے اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کیا مزہ مل رہا ہے، ہم نہیں، اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم احساس کرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عذاب قبر کی آواز اللہ تم کو سنا دیتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیتے۔ نبی کو منظر دکھائے گئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہارے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے گی اور رات دن تم رویا کرو گے، تمہیں آنسو آئیں گے۔ جو عذاب قبر کا منظر میں نے دیکھا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، عذاب قبر سے بچنے کی فکر کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے کہ دو ایسے گناہ تھے جو بڑے معمولی تھے ہماری نظر میں۔ اللہ کے نبی قبرستان کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی عوام کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں وہ گناہ بڑا نہیں ہے، مگر اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا گناہ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، اس میں سے ایک انسان جو تھا یہ پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کرنے کے کہیں راستے میں کھڑا ہوا، پینٹ کی زپ کھولا، پیشاب کرنے لگا۔ یہ کتوں اور گدھوں کا طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب اور پاخانہ کے لیے کبھی جاتے تھے تو دور جاتے تھے، اور جب تک آپ زمین کے بالکل قریب نہ جاتے تھے آپ اپنا تہبند نہیں اٹھاتے تھے، پردے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے پیشاب کرنے کے ٹائم اور قضائے حاجت کے ٹائم جو بے پردگی کرتا ہے اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لا یستنزہ من البول، یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ جو پیشاب کے قطروں کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا اور پیشاب کہیں بھی کرے گا اور کپڑوں پر پڑے، بدن پہ پڑے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا انسان جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چغل خور تھا۔ چغل خور تھا، اور چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں کہ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے تو میری بات آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، اس کی بات مجھے پہنچا رہے ہیں، بات سچی ہے تب بھی ادھر کی بات ادھر کرنے والا چغل خور ہے، اور ایسا سچ بولنے والا بھی اللہ کی نظر میں لعنتی ہے اور عذاب قبر کا حقدار ہوگا۔ اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، اور اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، تو شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے۔ وہاں جھوٹ بول کر کے آپ دو لوگوں کے دلوں کو ملا رہے ہیں تو جھوٹ بولنا جائز ہے، اور جہاں دو لوگوں کے بیچ میں نفرت کی آگ پیدا کر رہے ہیں اور جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کا سچ بولنا بھی حرام ہے۔ تو چغل خور
میری مائیں بہنیں کان کھول کر کے سن لیں، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور ادھر کی باتیں ادھر کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس برزخ کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، پھر جو قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، وہ ایک الگ منظر ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قیامت کے دن کی جو سختیوں کا معاملہ ہے، وہاں کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گی، وصاحبتہ وبنیہ، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں رشتے ختم ہو جائیں گے، وہاں لوگوں کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر آپ کے کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں آپ دنیا کو بہتر بناؤ۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو بہتر بنانا برا نہیں ہے، مگر دنیا کے پیچھے اندھے ہو جانا، عذاب قبر کو بھول جانا، برزخ کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، یہ برا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں کہا کرتے تھے، مل فقر اخشا علیکم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے، دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنے لگو، جھگڑا نہ کرنے لگو، اور دنیا تم کو اسی طریقے سے ہلاک نہ کر دے جیسے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو زندگی کا ٹارگٹ میرے بھائیو آخرت کو بناؤ۔ اور ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کرے یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتوں سے نوازے گا، اور یہ 3 نعمتیں آج دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلی نعمت، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ 1 لاکھ روپیہ مہینہ انسان کما رہا ہے مگر بے چین ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے ختم ہو جا رہا ہے، اور ایک انسان 10,000 روپیہ کما رہا ہے، مشکل سے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، مگر اس کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے۔ تو یہ جو برکت ہے، یہ جو سکون ہے، یہ نمبرز کا نام نہیں ہے، یہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری چیز وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی الجھنوں کو حل کر دے گا، اس کی پرابلم کو حل کر دے گا، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ وہ دنیا سے بھاگ رہا ہے، وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، مگر دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی۔ اور اسی کا الٹا، جس نے دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا، صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر ہے، رات میں سوتا ہے تو دنیا کی فکر ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا نام تک نہیں لیتا، ایک بار اس کی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے، ایسا دنیا پرست انسان، دنیا طلب انسان، دنیا کے پیچھے کھپنے مرنے والا انسان، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا۔ وہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا، ہمیشہ ڈر ستاتا رہے گا، یار میری دولت ختم نہ ہو جائے، میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کی الجھنوں کو اللہ اور بڑھا دے گا، اس کی زندگی میں ٹینشن اور بڑھا دے گا۔ اور تیسری چیز، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر ملے گی، مقدر سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی میرے بھائی۔ دنیا کے لیے انسان حرام راستہ اپناتا ہے نا، انسان آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ابھی بہار میں گیا تھا، کتنے نوجوانوں نے وہاں ایک آن لائن کوئی ایپ آیا ہے، اس میں پیسہ لگا رہے صاحب، کوئی کوائن ہے، اس کوائن میں پیسہ لگاؤ، 1 لاکھ روپیہ لگاؤ اور 5 مہینے میں آپ کا پورا پیسہ مل جائے گا۔ کیا ہے یہ سب پونزی اسکیم ہے، سب فراڈ ہے۔ وہ آج آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، کل ان کے پاس جب اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو جائے کمپنی بھاگ جائے گی، جن لوگوں نے پہلے پیسہ لگایا وہ کما لیں گے، جنہوں نے بعد میں لگایا وہ ڈوب جائیں گے۔ اس طریقے کی کمپنیاں ہمارے ملک میں بہت آتی رہتی ہیں۔
حلال طریقے سے آدمی پیسہ کمائے، بہت سارے راستے ہیں میرے بھائی۔ آج نوجوان جوا کے ذریعے، سٹا کے ذریعے، آن لائن ایپس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے، تجارت نہیں کرنا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، اپنے دماغ اور اپنے وقت کو لگانا نہیں چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہماری روزی روٹی جو ہے نا، وہ ہماری ماں کے پیٹ میں ہم تھے لکھ دی گئی تھی، اپنے مقدر سے زیادہ ہم روزی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اتنی ہی دے گا جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی فکر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور برزخ کی جو زندگی ہوگی، اس زندگی میں ہم کیسے بہتر زندگی ہم وہاں حاصل کریں، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ قبر کے عذاب سے ہم کیسے بچیں، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کل تک بڑے نیک تھے، متقی تھے، آج ان کا دل بدل گیا، ان کے حالات بدل گئے۔ ابھی مئو سے ایک ویڈیو آ رہا ہے، ایک بڑے معزز گھرانے میں، بڑے اچھے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، اور تمام غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپنایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ گھرانے جہاں دینداری تھی، جو اپنے دینداری اور اپنے عزت کے لیے مشہور تھے، آج ان گھروں میں پیسہ آ گیا، 4 دن کی چاندنی آ گئی، ان گھروں میں کچھ بھی ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، مردوں میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، یہ آج ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ایک دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اور اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دین کے راستے پر آنے کے بعد واپس نہ چلا جاؤں، پلٹ نہ جاؤں، توحید کے راستے پر آنے کے بعد شرک کی طرف نہ چلا جاؤں، دین کے راستے پر آنے کے بعد بے دینی کی طرف نہ چلا جاؤں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان دعاؤں کو پڑھا کرو میرے بھائی، دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، اور اتنے خطرناک فتنے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں کہ صبح کو انسان مومن ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قبر کی زندگی کو ہم سب کی بہتر بنا دے، اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ تمام بھائی، ہمارے وہ تمام رشتہ دار جو توحید اور ایمان پر دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کی آخرت کی اور قبر کی برزخ کی منزلوں کو آسان کر دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید و سنت کے راستے پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی بھی مدد فرمائے، اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن، چین اور سکون کی حفاظت فرمائے، اور فرقہ پرستوں کی تمام کوششوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔